سبحان اللہ کہہ لیں، سبحان اللہ، اللہ کا شکر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی بنایا ہے، تو جب یہ کہا جائے تو آپ الحمدللہ کہیں بلند آواز سے، اللہ کا شکر کریں۔ سب سے بڑی نعمت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، تو یہ ساری رات اس طرح منانی ہے کہ جس میں کوئی خرافات نہ ہو، کل کا دن بھی اسی طرح کوئی خرافات نہ ہو، بلکہ نبی پاک کی بات ہو، نبی پاک کی نعت ہو اور درود و سلام کی کثرت ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سیرت کے تذکرے ہوں، سیرت و صورت کے تذکرے ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کے نعرے ہوں، تاکہ پتہ چلے ان کو کہ جو آپ کا ذکر کم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ذکر جو ہے وہ جاری رہے گا۔ یہ ذکر وہ ہے جس کا ذمہ لیا ہے خود خدا نے، ہم آج یہاں ہیں کل نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی، مگر یہ محفل سجی رہے گی۔ یہ ویسے تو یہ والی محفل ابھی مکمل ہو جائے گی، لیکن ذکر مصطفیٰ کی محفل کبھی بھی رکتی نہیں، وہ چلتی رہتی ہے، انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی۔ مشائخ اعظام بھی محفل میں موجود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی برکات عطا فرمائے، ان کی برکات سے لوگوں کو بھی فیض یاب فرمائے، دیگر جتنے بھی احباب معززین ہیں۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے ہم کر رہے ہیں، سرکار آ گئے، تو نبی پاک کا آنا، رسول بن کر آنا، نبی بن کر آنا، رحمت عالم بن کر آنا، اس کا تذکرہ کرنا کیسا ہے؟ تو بڑی آسان سی بات ہے کہ نبی پاک کے آنے کا تذکرہ وہ ہے جو خود خدا نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کریم میں جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے تذکرے، سب کو ہم بیان نہیں کر سکتے اس وقت میں، صرف ایک آیہ کریمہ جو کہ سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیہ کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا ذکر کیا ہے۔ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جشن میلاد کا مبارک ہو، آمد مصطفیٰ مبارک ہو، تو آ گئے مصطفیٰ مبارک ہو۔ تو یہی احساس اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دلا رہا ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آیا تمہارے پاس ایک شان والا رسول جو تمہیں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آیات پر بھی سبحان اللہ کہنا چاہیے، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی آواز آتی رہے گی نا تو پتہ چلے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ آیا تمہارے پاس ایک شان والا رسول جو تمہیں میں سے، اور ایک قرات میں یہ انفاسکم پڑھا گیا ہے۔ آیا تمہارے پاس وہ شان والا رسول جو سب سے نفیس ہے، اللہ، سب سے ستھرا ہے، سب سے طیب ہے، سب سے زیادہ پاک ہے، سب سے زیادہ شان والا ہے۔ سبحان اللہ، تمہارے نفیس ترین لوگوں میں سے نفیس ترین نبی آ گئے۔ آسان ترجمہ کر دوں، آپ میرا ساتھ دیں گے؟ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ ہاں، یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا محبوب آ گئے، سرکار آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تمہارے سرکار آ گئے، تمہیں میں سے شان والے رسول آ گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خود فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور دیگر صحابہ سے بھی روایت موجود ہے، ترمذی کی روایت اور دیگر روایات کا میں مفہوم بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو اس کے دو حصے کیے، اور وہ جو دو حصے کیے ان میں سے مجھے بہترین میں رکھا، اللہ، یعنی عرب میں۔ پھر عرب کے قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، یعنی قریش میں۔
پھر ان کے خاندان منائے تو مجھے سب سے بہترین خاندان میں رکھا. میں ذات کے لحاظ سے بھی بہترین ہوں, میں خاندان کے لحاظ سے بھی بہترین ہوں. تو نبی پاک نے خود اپنی عظمت کے ذکر کیا ہے, اپنے آنے کا ذکر کیا ہے, اپنے گھرانے کا ذکر کیا ہے. اور میلاد میں خاص کر یہی ہوتا ہے, نبی پاک کے آنے کا ذکر ہوتا ہے اور آپ کے اعلیٰ گھرانے کا ذکر ہوتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد محترم ہیں. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی امی جان ہیں, تو ان کی عظمتوں کا ذکر ہوتا ہے. یہ میلاد ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنے آنے کا اور اپنے اعلیٰ گرانے کا ذکر فرما رہے ہیں. اور پھر دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو کتنی نعمتیں ہیں, کتنی رحمتیں ہیں, اور کیسی شانیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, ان پر گراں گزرتا ہے تمہارا مصیبت میں پڑنا. کہیں والد اپنے بچوں کی پریشانی پہ پریشان ہوتا ہے, کہیں بچے اپنے والدین کی پریشانی پہ پریشان ہوتے ہیں, کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کی پریشانی پہ پریشان ہوتا ہے, اگر کسی کا کوئی گہرا دوست ہے یا کسی سے کسی کو محبت ہو گئی ہے تو وہ اپنے محبوب کی پریشانی پہ پریشان ہوتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان جائیں, واری جائیں, آپ اپنی امت کی پریشانی پہ پریشان ہوتے ہیں. امت کا مصیبت میں پڑنا, امت کا مشقت میں پڑنا آپ پر گراں ہوتا ہے, آپ پر گراں گزرتا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کی فکر میں رہتے ہیں, امت کی فکر میں رہتے ہیں. یہ تھوڑا سا پلیز تکلف جو ہے نا, ذرا اس میں میری توجہ ہٹ جاتی ہے, آپ ادھر میری طرف توجہ رکھیں گے. یہ بڑی اہم باتیں ہیں سننے والی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 دعائیں عطا فرمائیں. مستدرک الصحیحین کی حدیث ہے 4232 نمبر. 3 دعائیں خاص دی کہ یہ دعائیں آپ نے کرنی ہیں, خاص کوٹے کی دعائیں کہ جس کو ویسے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر دعا ہی اللہ قبول فرماتا ہے, جس دعا کو قبول نہیں فرماتا اس سے روک دیا جاتا ہے, ورنہ جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اطہر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جو دعائے محمد, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اور خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. دعائیں تو ساری ہی قبول تھیں, لیکن یہ خاص دعائیں دی گئیں. پہلی دعا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں رک کے آپ سے عرض کروں گا, آپ ناراض نہ ہونا میری باتوں پہ. اگر میں ہوتا, کوئی مولوی صاحب ہوتے, وہ کہتے یا اللہ مینوں بڑی ساری مسجد عطا فرما, ایک وڈا جہا مدرسہ ہوئے, ٹھیک ہے. کوئی پیر ہوتا تو کہتا کہ یا اللہ مینوں ہزاراں مرید عطا فرما دے, ایک وڈا جہا میرا آستانہ ہوئے. یہ میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کی باتیں. کوئی وہ کاروباری ہوتا تو یا اللہ میری یہ دکانہ اور ود جان, میرے کاروبار اور ود جائے. کوئی ٹرانسپورٹر ہوتا تو اور میری گاڑیاں چلیں. یا کسی نے اپنی اولاد کے لیے مانگ لینی تھی, کسی نے کسی کے لیے مانگ لینی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیا کی, آپ نے عرض کی اللہم اغفر لی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے. وہی امت جو آج گلیوں بازاروں میں وقت ضائع کر کے سمجھ رہی ہے کہ ہم چھٹی منا رہے ہیں, اور اس سوشل میڈیا نے اتنا اس کو الجھا دیا ہے کہ اب مسجدوں کے اندر محافل کی رونقیں بھی کم نظر آتی. آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ خوش نصیب ہیں جو آئے بیٹھے. اس امت کے لیے پہلی دعا کی. دوسری دعا پھر عرض کیا اللہم اغفر لی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے. آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. آپ کو پہلے استخارہ کرنا پڑتا ہے کہ سبحان اللہ کہنی ہے کہ نہیں کہنی, یا دائیں بائیں سے مشورہ لے لیا کریں گے اب میں سبحان اللہ کہوں یا نہ کہوں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, نہیں مجھ سے سر لگتے اور نہ ہی کوئی
دوڑے شوڑے میں پڑھتا ہوں لیکن حدیثیں سنا رہا ہوں نا آپ کو۔ سبحان اللہ۔ پہلی دعا کیا تھی؟ اللہم اغفر لی امتی۔ دوسری دعا کیا تھی؟ اللہم اغفر لی امتی۔ اب تیسری دعا نبی پاک نے سنبھال لی، تیسری دعا سنبھال لی، لیکن کس لیے سنبھالی؟ فرمایا اخرت الثالثۃ لیوم یرغب الی الخلق حتی ابراہیم لیوم یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم۔ فرمایا تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے سنبھال کے رکھی ہے جب ساری مخلوق یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی میری بارگاہ میں رجوع کریں گے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جس دن ابراہیم علیہ السلام جیسے بھی میری بارگاہ میں رجوع کریں گے، میں نے تیسری دعا اس دن کے لیے سنبھال کے رکھی ہے۔ لیکن وہ کن کے لیے رکھی ہے؟ اس دن بھی کوئی اپنے لیے نہیں، ان کو تو مقام محمود مل جانا ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کن کے لیے؟ دوسری حدیث کے ساتھ میں مزید تائید کروں گا اپنی بات کی کہ کہا شفاعتی، میری شفاعت کس کے لیے ہے؟ میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یار کل چھٹی ہے، کوئی پریشانی تو نہیں کی تمہیں کہ جلدی جلدی گھر جائیے؟ بتی ویسے ہی گئی ہوئی ہے تو ذرا توجہ رکھو، تمہیں مزہ آئے گا انشاءاللہ نبی پاک دی شانہ سن کے۔ ہماری بخشش کے لیے ہوگا کیا؟ چلو میں عبارات نہیں لاتا، میں تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام سنا دیتا ہوں۔ ہوگا کیا؟ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اسی لیے تو ہم حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلہے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں جل کر عدو پر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کے وہ غلام، وہ خادم جو بچپن میں ہی ماں نے حوالے کر دی، یا رسول اللہ لوگوں کو کچھ سی مال سی وہ لے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کو کچھ نہیں سی، یہ میرا کاکا ہی ہے، اے تاڑی خدمت کریا کرے گا، 10 سال کی عمر میں لے آئے، اینو رکھ لو تاڑی خدمت کریا کرے گا۔ 10 سال یا 20 سال خدمت کی، دعائیں لیں، اور پھر بڑی عمر بھی پائی، بڑا مال بھی پایا۔ لوگوں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے، نبی پاک کی دعا کی برکت یا آپ کا باغ 2 مرتبہ پھل دیتا۔ وہ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے؟ کیا بات! آپ قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے؟ کہا ہاں کروں گا۔ یہ ہمارے لیے انہوں نے بتا دیا نا۔ جی بالکل، یہ وہ ہے نا جن کو وہ خوشخبری ملی تھی نبی پاک نے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ بندہ کسی نے پیار کرتا ہے لیکن عمل چودے برابر نہیں ہوتا تو کی ہوئے گا؟ فرمایا انت مع من احببت، تو وہ دے نال ہی ہوئے گا جدے نال تیرا پیار ہوئے گا۔ ہم حشر میں آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ محبت مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں تو حشر میں آپ کا کیسا حشر ہوگا؟ حسین حشر ہوگا نا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہا انت مع من احببت، یہ وہی انس ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم بڑے خوش ہوئے کہ ہم تو نبی پاک سے پیار کرتے ہیں، ہم صدیق اکبر سے پیار کرتے ہیں، ہم عمر فاروق سے پیار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں رستہ دکھا، ہمارے لیے رستہ بنایا۔ یا رسول اللہ میری شفاعت کریں گے؟ کہا ہاں کروں گا۔ یا رسول اللہ ملیں گے کہاں حشر کے دن؟ کیا بات! سبحان اللہ، حشر کے دن آپ کو میں ڈھونڈوں کہاں، ملیں گے کہاں؟ کہا 3 جگہ ہوں گی۔ کتنی جگہ ہوں گی؟
یا تو پل صراط پہ ہوں گا اللہ اور دیگر حدیث کا سہارا لے کے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گزر رہی ہوگی، میرے آقا رب سلم کی صدائیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوں گے، اللہ سلامتی دے میری امت کو، میری امت خیر نال گزر جاوے۔ ایسے ترجمہ کریں گے نا گھر سے بس میری امت خیر نال گزر جائے۔ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت کو وجد آنے لگے، وہ کہنے لگے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، سلم سلم کی ڈھارس، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے کہ پہلا ہے پل صراط، اور وہاں پر بھی کام کس کا ہوگا؟ ہمارا ہی ہوگا نا۔ پھر دوسری جگہ فرمایا کہ تم مجھے میزان پہ ڈھونڈ لینا۔ میزان کا پتہ ہے، یہ قاری صاحب پڑھاتے ہیں ہمارے علامہ صاحب، آپ کو یہ چیزیں بھی یاد کرنی چاہیے، جیسے دانش بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں علم و عمل سے کچھ تعلق ہونا چاہیے۔ اہل سنت کے نزدیک میزان بھی حق ہے، اور قرآن پاک کی آیت ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میزان ترازو رکھے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ تو میزان پہ کیا ہوگا؟ میزان پہ عمل تولے جائیں گے، تو کس کے تولے جانے ہیں؟ نبی پاک کے صدقے تو کئی ہزار نے بغیر حساب ہی جنت میں چلے جانا ہے، تو میرے آقا کے تو نہیں تولے جانے نا۔ کس کے لیے کھڑے ہوں گے جی بتاؤ ذرا؟ آپ کو بات مشکل لگ رہی ہے جی؟ کس کے لیے کھڑے ہوں گے؟ ہمارے لیے کھڑے ہوں گے نا۔ تو میزان پہ ڈھونڈ لینا۔ یہ میں وہ بتا رہا ہوں نا کہ یہ آگے آ رہا ہے، اسی آیت کو اگلا حصہ ہے حریص علیکم، تمہاری بھلائی چاہنے والے۔ حریص ہوتا ہے نا، کوئی نیا چیز ہے بڑا حریص ہے، کسی کو مال کی حرص ہے، کسی کو اولاد کا فکر ہے، کسی کو کسی کی حرص ہے۔ میرے آقا حریص علیکم، امت کے لیے خیر چاہنے والے، امت کے بھلا کرنے کے لیے، عالم ارواح میں بھی امت کے لیے رحمت، عالم دنیا میں بھی امت کے لیے رحمت، عالم برزخ میں بھی امت کے لیے رحمت، اور عالم حشر میں بھی امت کے لیے رحمت۔ عالم ارواح میں دیکھو یہ دنیا بنی ہے نبی پاک کے صدقے، نور الانوار آپ ہیں۔ ابھی میں نے ایک عبارت پڑھی ہے علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، لِأَنَّهُ أَصْلُ كُلِّ نُورٍ حِسِّ وَمَعْنَوِيٍّ، نبی پاک ہر نور کی اصل ہے، نور حسی کی بھی، نور معنوی کی بھی۔ سبحان اللہ۔ تو ساری کائنات کی اصل آپ ہیں، کائنات بنی ہے آپ کی وجہ سے، تو اس لیے اس عالم میں بھی ہمارے لیے رحمت۔ پھر دنیا میں رحمت کی مثالیں، اب میں وہ موضوع لمبا ہو جائے گا۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے رحمتیں فرمائیں اپنے امتیوں پر۔ عالم برزخ میں جب گئے کہ لوگ کہتے ہیں نا تسی 12 وفات نہیں مناتے تے میلاد کیوں مناتے ہو؟ اسی کہندے ہیں کہ پہلے تو یہ دسو نا، تسی کہندے ہو کہ میلاد دکھاؤ کسی صحابی نے منایا، اسی تے پھر بھی ہنے حدیثاں سنا چھڑیاں کہ نبی پاک نے خود اپنا آن دا ذکر کیتا ہے۔ تسی وکھاؤ کیا کسی صحابی نے 12 وفات منائی؟ کیوں جی حضور؟ کیا بڑی بات ہیں جی، وہ دکھائیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا میری حیات مبارکہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ عالم برزخ میں جب جاؤں گا، مزار اقدس میں ہوں گا، میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، اگر عمل اچھے ہوں گے میں کہوں گا الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہہ لو اونچی کہہ لو سبحان اللہ۔ اور اگر عمل میں کوئی کمی ہوئی، اے بھی سوچ لینا حسنین آباد والے ہو، اج دی رات تے کل دا دن نبی پاک دا میلاد دا منانا ہے نا، تے اوتھے رپورٹ جانی ہے، میرے آقا دیکھ رہے ہیں گنبد خضرا میں، تے جے چنگی طرح منایا تے پھر تے کہنا نبی پاک نے الحمدللہ، جے خرافات پہ گئی، بد نگاہی پہ گئی، اپنی بھیناں نوں اسی سمجھانا کہ گھروں بے پردہ باہر نہیں نکلنا، اس دن گھر بہ کے درود دیاں محفلاں سجاؤ، اپنیاں بھیناں نوں بھی بچانا ہے تے آپ ہی کسی دی ماں بہن نوں نہیں ویکھنا بد نگاہی دی نیت نال۔ کیوں رپورٹ اتھے جاندی ہے؟ نبی پاک خوش ہوں گے، وہ کہیں گے الحمدللہ میرا عاشق میرا میلاد سنت کے مطابق منا رہا ہے، میری نعتیں پڑھ رہا ہے، مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، ایک دوسرے کو مبارک دے رہا ہے، میرے آنے کی خوشی منا رہا ہے۔ اور اگر برے ہوئے تو دکھی تو ہوں گے، لیکن وہ ان کا کرم ہے، فرمایا اگر عمل برے ہوں گے تو میں پھر استغفار کروں گا تمہارے لیے۔
تو عالم برزخ میں بھی رحمت ہیں. تو میں عالم حشر کی بات کر رہا تھا. یا کہاں ہوں گے بتاؤ ذرا کہ پہلا جگہ کون سی تھی؟ پہلی جگہ پل صراط. پل نو بھول گئے ہو اللہ اکبر. یار. اگر تھکو گے تو پھر تسی نہ بولنا ورنہ اچھی ساری سبحان اللہ آکھو. پل نو نہیں بھولنا کیونکہ سرکار نے اس دن سانو اتنے نہیں بھولنا. ہائے ہائے ہائے. ٹھیک ہے. تو پہلا ہے پل صراط, دوسری کڑی میزان, تیسری فرمائی یا پھر مجھے حوض کوثر پہ ڈھونڈ لینا. ہائے 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 کیا بات. حوض کوثر پہ کیا ہوگا کہ گرمی کے مارے پیاسے امتی جب وہاں پہنچیں گے سرکار جام کوثر پہلائیں گے. واہ واہ. اور پھر وجد آیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہنے لگے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں, رب ہے معطی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں, اس کی رحمت ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں, انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں. سرکار یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے نبی رحمت کہ آخری آیت کا بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنوں پر خاص مہربان ہیں, شفقت کرنے والے ہیں, رحم کرنے والے ہیں. ٹھار کی آمد, میٹھے کی آمد, پیارے کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, سرکار کی آمد, دلبر کی آمد, آقا کی آمد, نعرہ رسالت. یہ پانی پلانا ہے مطلب ہے کہ جاری رکھو, کوئی گل نہیں. ہیں جی ہاں جی ہاں جی. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنوں پر خاص رؤوف بھی ہیں یعنی بہت مہربان ہیں, رحیم ہیں یعنی رحمت فرمانے والے ہیں. ٹھیک ہے. اب مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بھی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت رؤوف ہے, رحیم ہے. اللہ اپنی ذاتی طور پر خالق و مالک ہونے کے لحاظ سے رحیم, اور اللہ کی عطا سے ہمارے آقا بھی رؤوف الرحیم. تو امت پر خاص مہربان ہیں, خاص رحم کرنے والے ہیں. تو یہ دیکھو نبی پاک کے آنے کا ذکر ہوا. اب امت کو میرے آقا نے کیا دیا, وہ نبوی انقلاب کی ایک جھلک. یہ آخری حدیث شریف میں آپ کو سنا رہا ہوں, اس کے ضمن میں کوئی ذہن میں آ جائے تو